علی نے مجھے کہا کہ آج رات تم نے میرے گھر ہی جا کر سونا ہے۔ میری ماں اور میری بہن گھر پہ اکیلی ہیں اور میں آج رات گھر پہ نہیں ہوں، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ رات کے 10 بجے جب میں علی کے گھر پہنچا تو وہاں پر اس کی ماں اور بہن اکیلی تھی۔ بہنوں نے جا کے بتایا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے، میں علی کا دوست ہوں۔ علی کی ماں اور بہن یہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ میں ابھی علی کے گھر آنے والا ہوں۔ میں نے جا کے آنٹی کو سلام کیا اور انہیں کہا کہ علی نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری ماں اور بہن کا خیال رکھنا۔ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ علی کی ماں نے مجھے پیار سے اندر بلایا اور کہا آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، صوفے پہ بیٹھو۔ میں آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، علی کی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری اس سے نظر ہی نہیں ہٹی۔ وہ بہت ہی معصوم، خوبصورت نورانی چہرہ جس پر اس کی زلفیں بکھری ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ مجھے بہت لبھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت نشیلی تھی جس میں پوری طرح سے کھو چکا تھا۔ اس وقت چاہتا تھا کہ میں اس کا نام پوچھوں مگر علی کی ماں نے مجھے مخاطب کیا، بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں نے تمہارے لیے کھانا بنا کے رکھا ہے کیونکہ علی نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہاں آؤ گے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارے لیے کھانا بنا دوں۔ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور وہ تینوں میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ علی کی ماں علی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ بار بار دروازے کی جانب ہی دیکھتی تھی کہ ابھی میرا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اسی لیے عائشہ نے اپنی امی کو ایک نیند کی گولی کھلا دی تاکہ وہ جا کر سو سکیں۔ اگر وہ ساری رات اسی طرح جاگتی رہیں تو ٹینشن کے مارے ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ علی کی بہن عائشہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں بچھایا اور خود جا کر اپنی ماں کے کمرے میں سو گئی۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میں تو عائشہ کے خیالوں میں ہی گم تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے اور اس ٹائم مجھے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا کہ باہر سے آواز آئی ہے؟ تو عائشہ اپنے کمرے سے بولی ہاں جی باہر سے ہی آواز آئی ہے، مجھے لگتا ہے باہر والے دروازے پر کوئی ہے۔ جب میں باہر گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پولیس کھڑی تھی۔ پولیس کے بندے مجھے دیکھ کر مجھے گھورنے لگے اور مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے گھر میں مہمان ہوں۔ انہوں نے عائشہ اور اس کی ماں سے ہی پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد وہ مجھے پکڑ کر لے گئے، کہتے کہ تمہیں علی کے بارے میں ضرور کچھ پتا ہوگا، تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ اس پہ میں نے انہیں کہا کہ آپ چلیں، میں اپنی گاڑی میں آؤں گا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے اپنے دوست کو فون کیا جو کہ میجر تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ساری حقیقت بتائی، جس کے بعد اس نے تھانے میں کال کر پولیس والوں کی اچھے سے خبر لی۔ اس کے بعد پولیس والوں نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ میجر صاحب کے دوست ہیں تو ہم آپ کو زحمت ہی نہ دیتے۔ میں نے پولیس اسٹیشن سے رخصت لی۔ اس کے بعد میں واپس عائشہ کے گھر آ گیا۔ عائشہ کی ماں اور عائشہ دونوں ہی سیڑھیوں میں بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ عائشہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے گلے رکھ کر رونے لگی۔ مجھے اسی لمحے احساس ہوا کہ اب عائشہ جوان ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں عجیب خیال آنے لگے، لیکن پھر بھی میں اپنے خیالات کو جھٹک دیتا تھا کہ یہ صحیح موقع نہیں ہے، ابھی مجھے تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تو میں نے اسے اور اس کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ اب آپ دونوں اپنے کمرے میں جائیں اور جا کر آرام کریں، میں ہوں نا آپ لوگوں کے پاس۔ وہ دونوں دوبارہ کمرے میں واپس چلی گئیں اور میں بھی دوسری طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی، میں جاگ رہا تھا۔ صبح ہوئی، انہوں نے مجھے ناشتے کی پیشکش کی، لیکن میں ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا کیونکہ مجھے کام پر بھی جلدی پہنچنا تھا۔ شام کو جب میں اپنے گھر گیا، اپنے کپڑے بدلنے کے بعد میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف عائشہ کا خیال آ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا صرف میں نے ایک ہی دن علی کے گھر رہنا تھا یا آج رات بھی مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا تو عائشہ کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا بھائی آپ ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے عائشہ سے حیران ہو کر پوچھا کہ آج بھی مجھے وہاں آنا تھا، جس پر عائشہ نے مجھے کہا کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں گے، اور آپ یقین کریں ہم گھر میں بہت زیادہ اکیلے ہیں، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ امی تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا۔ بھائی کی یاد میں رو رو کر انہوں نے اپنا برا حال کیا ہوا ہے، آپ پلیز یہاں آ جائیں ورنہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اسی ٹائم ہی گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا۔ آج رات میں نے پھر وہیں کھانا کھایا اور عائشہ نے آج بھی اپنی امی کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج تو عائشہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آج میں ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھوں گی۔ اس کے بعد میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے رات کو ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ عائشہ بہت گھبرا گئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے عائشہ کو کہا عائشہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں اور تمہاری امی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم ریلیکس رہو۔ لیکن عائشہ بالکل بھی ریلیکس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اتنی مضبوطی سے
کہ وہ بالکل چھوڑنے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا چلو تم ایسے ہی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے علی کھڑا تھا۔ علی کو دیکھ کر عائشہ نے فوراً میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ علی چند منٹ ہی رکا اور اس کے بعد اس نے عائشہ کو پیار کیا اور کہا اماں کا خیال رکھنا۔ جیب سے اس نے کچھ پیسے بھی نکال کر دیے۔ اس نے جب مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو اس کو بہت تسلی ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ عائشہ اور مجھے دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ تو اب تھوڑی تسلی بخش لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے مل چکی تھی، مگر میں تو عائشہ کے سحر میں تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں اس طرح سے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میں پوری طرح سے اس کے پیار میں پاگل ہو چکا تھا اور اس کو اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ ہم دونوں واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے مجھے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے کیا میں آپ کے لیے چائے بنا دوں یا آپ کو پانی پینا ہے؟ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اس میں نے عائشہ کو کہا ہاں سر میں تو تھوڑا درد ہے، چلو چائے بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی کچن میں گئے اور ہم دونوں چائے بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس ٹائم میں ہم نے بے تحاشا باتیں کی، ہنسے، مسکرائے، آپس میں نوک جھوک بھی چلتی رہی اور ہم دونوں چائے بناتے رہے۔ وہ رات اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ رات یہ کبھی ختم ہی نہ ہو اور ہم دونوں اسی طرح باتیں ہی کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں نے عائشہ کو کہا ہائے یہ قسمت بھی کیا چیز ہے نا۔ عائشہ کو فوراً ہی کوئی خیال آیا اور اس نے مجھ سے کہا قسمت میں کیا لکھا ہے؟ کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ اگر آپ ہاتھ دیکھتے ہیں تو واہ کیا بات ہے، آپ میرا بھی ہاتھ دیکھیں، وہ بہت ہی جوشیلے انداز میں بولی۔ اس کے بعد ہم چائے لے کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ وہاں عائشہ نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا، وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی۔ اس نے کہا جلدی سے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پہلے تو میں نے انکار کیا لیکن پھر وہ ضد کرنے لگی کہ آپ میرا ہاتھ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بہت نرم ہاتھ تھے اس کے۔ اس کا ہاتھ میں نے اس انداز میں پکڑا کہ وہ تھوڑی شرما گئی۔ کچھ دیر تک میں اس کا ہاتھ دیکھتا رہا مگر کچھ نہیں بولا۔ مجھے تو اس کے ہاتھوں سے بھی پیار ہونے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا ہاتھ چھوڑوں ہی نہ، ہم دونوں اسی شام میں کھو جائیں اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں یوں ہی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا کہتی ہے میری قسمت؟ میں پھر خاموش رہا۔ اس نے دوبارہ سے سوال کیا کہ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ اس کے بعد میں نے اسے بتایا کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے، اس کی قسمت میں بہت اچھا لڑکا لکھا ہوا ہے جو جلد ہی اس کی قسمت میں آئے گا اور اسے مہرانیوں کی طرح رکھے گا۔ اب میں نے صرف یہی کوشش کرنی تھی کہ اس کا بھائی جلد از جلد واپس آ جائے اور پھر میں رشتے کی بات کروں۔ میں تقریباً اپنا سامان ان کے گھر پہ شفٹ کر چکا تھا۔ اب میں وہیں سے دفتر جاتا اور وہیں پر واپس آتا، اپنے گھر 1-2 چکر ہی لگاتا بس۔ اسی دوران عائشہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ تھوڑے دنوں میں ہی میں نے اس کے بھائی کے کیس کو ختم کرا دیا۔ علی اس بات پر بہت خوش تھا۔ علی نے بھی سوچا کہ اپنی بہن کی شادی وہ مجھ سے کر دے اور ایک دن ڈرتے ڈرتے علی نے مجھ سے یہ بات کر ہی دی کہ وہ اپنی بہن کی شادی میرے سے کرنا چاہتا ہے۔ دل ہی دل میں تو میں بہت زیادہ خوش تھا لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تھوڑے دنوں بعد میں اپنی امی کے ساتھ اپنا رشتہ لے کر عائشہ کے گھر گیا اور وہ سارے ہی مان گئے کیونکہ وہ پہلے ہی مان گئے تھے۔ انہوں نے میرا اتنا اچھا رویہ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے گھر میں رہ کر میں نے ان کی عزت کا کتنا خیال کیا۔ میری اور عائشہ کی شادی طے ہو گئی۔ جس دن عائشہ سے میرا نکاح ہوا اس دن اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اگلے ہی دن وہ دلہن بن کر میرے روم میں بیٹھی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ اس رات میں نے اسے بتایا کہ میں اس کو کتنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری ساری باتیں بہت غور سے سنی اور کہا آپ تو بہت چالاک نکلے، اتنی چھپی ہوئی محبت کی آپ نے بتایا بھی نہیں۔ آج عائشہ اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ علی کے بھی سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں اور اس کی ماں بھی اب پہلے سے ٹھیک رہتی ہے۔ عائشہ ایک سلجھی ہوئی اور باوقار لڑکی ہے جس نے اپنے گھر کو جنت بنا رکھا ہے۔ عائشہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور وہ ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔